خیبر پختونخوا کی سرزمین علم و دین کے ایسے چراغوں سے روشن رہی ہے جنہوں نے معاشرے کو علم و فضل سے روشن کیا۔ انہی میں ایک عظیم نام شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کا ہے، جنہوں نے حدیث، تدریس اور سیاست تینوں میدانوں میں اپنی الگ پہچان بنائی۔ لیکن یہ بھی تلخ حقیقت ہے کہ ان علم کے چراغوں کو بجھانے کی مسلسل کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پہلے ان کے اس سسر عظیم عالم دین شیخ حسن جان کو شہید کیا گیا، پھر ان کے استاد مولانا سمیع الحق کو شہید کیا گیا، اور آج شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ واقعہ آج 5 مئی کی صبح اس وقت پیش آیا جب وہ دورہ حدیث دینے کے لیے ضلع چارسدہ کے علاقے اتمانزئی میں واقع دارالعلوم اتمانزئی میں درس حدیث دینے جا رہے تھے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کی جانے والی ٹارگٹ کلنگ ہے۔ مولانا محمد ادریس رحمت اللہ علیہ کی مظلومانہ شہادت کے دل خراش واقعے نے لاکھوں کروڑوں دلوں کو لہو لہان کر دیا۔ وہ اس وقت تعداد کے اعتبار سے ملک کی دورہ حدیث کی سب سے بڑی 2 درسگاہوں میں بیک وقت شیخ الحدیث تھے۔ اس منفرد اعزاز میں پورے ملک میں ان کا نہ کوئی شریک تھا اور نہ ہی ماضی میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے۔ اس وقت وہ جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک اور جامعہ نعمانیہ کے دورہ حدیث شریف کے تقریباً 2500 طلباء کو حدیث پڑھا رہے تھے۔ صبح جامعہ نعمانیہ چارسدہ میں صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ترمذی پڑھانے کے بعد جامعہ حقانیہ کوڑا خٹک جا کر وہاں دورہ حدیث کے طلباء کو بخاری شریف پڑھاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ تقریباً روزانہ ہی صوبے کے طول و عرض میں عوامی جلسوں میں واعظ و نصیحت اور اصلاحی بیانات کا کثرت سے معمول تھا، جس کی وجہ سے عوام الناس میں بھی انتہائی مقبول اور محبوب تھے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کی پیدائش 1961 میں ضلع چارسدہ کے علاقے ترنزئی میں ہوئی۔ آپ ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد مولوی حکیم عبدالحق ایک معروف عالم تھے، جبکہ آپ کے دادا بھی ایک جید مفتی اور شیخ الحدیث تھے۔ گویا علم دین آپ کے خاندان میں نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے گھر اور مقامی اداروں سے حاصل کی۔ بعد ازاں اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے آپ نے رخ کیا دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک کا، جہاں آپ نے اپنے وقت کے بڑے اساتذہ سے حدیث اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کی۔ اسی کے ساتھ آپ نے عصری تعلیم بھی حاصل کی اور پشاور یونیورسٹی سے عربی اور اسلامیات میں ایم اے کیا۔ آپ نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد جامعہ نعمانیہ اتمانزئی چارسدہ میں تقریباً 14 سال تدریس کے فرائض سر انجام دیے۔ بطور شیخ الحدیث دارالعلوم اسلامیہ ٹنگی میں 9 سال تک دورہ حدیث کی تمام کتب پڑھاتے رہے، پھر وہاں سے اپنے گاؤں میں 6 سال تک صحیح بخاری اور جامعہ ترمذی پڑھاتے رہے، اور اب گزشتہ 13 سال سے دارالعلوم نعمانیہ میں شیخ الحدیث اور صدر المدرسین کے مسند پر فائز تھے، اور صحیح بخاری اور جامعہ ترمذی کامل اور صحیح مسلم جلد اول پڑھا رہے تھے۔ آپ کو مسلسل 30 سال بخاری اور ترمذی پڑھانے کا شرف حاصل رہا۔ جامعہ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک میں ڈاکٹر شیخ شیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد محتمم جامعہ مولانا سمیع الحق کے شدید اصرار اور خواہش پر وہاں بھی درس شروع کیا، اور اب وہاں دارالعلوم حقانیہ میں ترمذی اور بخاری پڑھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو درس حدیث کا خصوصی ملکہ عطا کیا تھا، اور بہت بڑا حلقہ آپ سے مستفید ہو رہا تھا۔ بیک وقت تقریباً 2400 طلباء آپ سے بخاری اور ترمذی پڑھ رہے تھے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صرف مدرس ہی نہیں بلکہ ایک فعال سیاسی شخصیت بھی رہے۔ آپ جمعیت علماء اسلام سے وابستہ رہے اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ یہی نہیں، آپ صوبائی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر بھی رہے اور شریعت بل کی منظوری میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ مولانا محمد ادریس کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو ان کا درس حدیث تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا انداز تدریس عطا فرمایا کہ طلباء کی بڑی تعداد آپ سے مستفید ہوتی رہی۔ نے دین کی خدمت صرف مدارس تک محدود نہیں رکھی، بلکہ سیاست، معاشرہ
اور اصلاح امت ہر میدان میں کردار ادا کیا۔ شہادت سے کچھ عرصہ قبل آپ کا ایک بیان سوشل میڈیا اور بعض حلقوں میں زیر بحث آیا، جس پر مختلف آراء اور تنقید بھی ہوتی رہی، لیکن آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ ایک بے باک عالم تھے جو اپنے موقف کو کھل کر بیان کرتے تھے۔ مولانا ادریس MP رہے، لاکھوں لوگ ان کے شاگرد ہیں۔ انہوں نے اپنی عمر قال اللہ و قال رسول کہتے ہوئے بسر کر دی۔ وہ اپنا حلقہ اثر رکھتے تھے۔ ریاست کو چاہیے تھا کہ ان کی حفاظت کرتی، لیکن انہیں بھیڑیوں کے آگے ڈال دیا گیا۔ شیخ الحدیث مولانا ادریس شہید رحمت اللہ علیہ کی مظلومانہ شہادت نے لاکھوں کروڑوں دلوں کو لہولہان کر دیا۔ ایک ایسی عظیم علمی اور روحانی شخصیت جو دن رات دین کی خدمت میں مصروف تھی، انہیں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ یہ ایک ایسا سانحہ ہے جس کی تلافی ممکن نہیں۔